اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ ان گنت بے شمار اور لا تعداد ہدیہ درود، ہدیہ سلام فخر آدم و بنی آدم، فخر موجودات نبی کائنات صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اللہ رب العالمین نے جن کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں ہوں حکیم محمد اخلاق الخیری مبشر دواخانہ راولپنڈی سے۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں ایک بہترین، لاجواب، باکمال، مجرب ترین اور اعلیٰ ترین نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کی خدمت میں جو باکمال نسخہ پیش کر رہا ہوں وہ آج کا نسخہ ہے جوڑوں کے درد، گنٹھیا، اعصابی درد، گھٹنوں کے درد، ٹانگوں میں اگر شدید ترین درد ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے آپ کو ان تمام دردوں سے یہ نسخہ فائدہ پہنچائے گا اور آپ کو اس سے چھٹکارا حاصل دلائے گا۔ موڑوں کا درد، جوڑوں کا درد انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے پھر ساری زندگی نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو گھٹنوں کے درد اور جوڑوں کے درد کی وجہ سے چل نہیں سکتے ان کے لیے یہ نسخہ بہترین، باکمال اور لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ دماغی کمزوری، نظر کی کمزوری، اعصابی کمزوری کے لیے بھی از حد مفید ہے، اور کیوں مفید ہے میں آگے چل کے آپ کو یہ تفصیل بتا رہا ہوں۔ اور پھر جن لوگوں کو اکثر نزلہ، زکام، کھانسی ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ بہترین ہوگا۔ بات بہت لمبی چوڑی میں نہیں کرنے کا عادی، مختصر بات کرنے کا عادی، اور مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں، کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ جناب، سب سے پہلے آپ نسخہ سماعت فرما لیں۔ تخم السی 50 گرام، 4 مغز 20 گرام، مغز اخروٹ 20 گرام، مغز بادام 50 گرام، پھول مکھانے 50 گرام، سفید تل 50 گرام اور گوند کتیرا 40 گرام۔ بنانے کا طریقہ آپ سماعت فرمائیں گے کہ السی کے بیج اور تل سفید، ان دونوں کو آپ علیحدہ علیحدہ توے پہ یا کسی کڑھائی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں گے۔ آپ نے کڑھائی میں ڈالے ہیں، نیچے آپ ہلکی آنچ جلائیں گے، اور جب یہ اس کو آہستہ آہستہ آپ ہلاتے رہیں گے، جب یہ گرم ہو جائیں گے اور براؤن ہو جائیں گے تو آپ انہیں اتار کر ایک جگہ رکھیں گے اور ٹھنڈے کریں گے۔ باقی تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے نسخہ رکھا ہے اس کو دیسی گھی میں بریاں کریں گے۔ اب اس سارے نسخے کے لیے بریاں کرنے کے لیے 30 گرام دیسی گھی کافی ہوگا۔ اب بریاں کیسے کرنا ہے؟ اب اس دیسی گھی کو آپ چولہے پہ چڑھائیں گے، جب یہ گرم ہو جائے گا اس کے اندر باقی نسخہ صفوف شدہ آپ ڈالیں گے تو اس کو بریاں کریں گے، اس کو اس میں گرم کریں گے، اس میں اس کو بھونیں گے، اسے کہتے ہیں بریاں۔ اب جو ہی اس کا رنگ تبدیل ہونے لگے گا آپ اسے اتاریں، اور جب یہ اجزاء ٹھنڈے ہو جائیں تو ان میں جو آپ نے پہلے السی اور تل سفید جو بھون کر رکھے ہوئے ہیں، بریاں کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ ٹھنڈے کر کے رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اس میں ملا لیں گے۔ اب یہ سارا نسخہ مل کر آپ باریک صفوف بنائیں گے۔ اس میں اب آپ علیحدہ سے پسی ہوئی 100 گرام کابلی مصری اس میں ڈالیں گے۔ اب یہ آپ کا صفوف شدہ مصری ڈال کر اس نسخے کو مکس کریں گے۔ اب آپ کا یہ نسخہ بہترین، باکمال، لاجواب تیار ہے۔ جوڑوں کے جو درد ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات جوڑوں کے اندر جو مادہ ہوتا ہے، جو خلط ہوتی ہے، جو لعاب ہوتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، اور کم ہونے کی وجہ سے السی کے جو بیج ہیں اور جو گوند کتیرا ہے وہ گھٹنوں میں اس لعاب کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سفید تل کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے،
اور ہڈیوں کو مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ بادام کا استعمال آپ جانتے ہیں کہ ذہنی دماغی کمزوری کے ساتھ ساتھ یہ نظر کے لیے بھی از حد مفید ہے۔ اب اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ نسخہ تو جوڑوں کے لیے ہے، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ پہلے ہی آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ نظر کی کمزوری، دماغ کی کمزوری کے لیے کیسے ہوتا ہے، فائدہ کرے گا۔ تو اس میں جو بادام ہیں ان کا ایک فائدہ میں بتا رہا ہوں کہ نظر کی کمزوری کے لیے، دماغ کی کمزوری کے لیے، بہترین دماغی کمزوری کے ساتھ ساتھ نظر کی کمزوری کے لیے بھی یہ نسخہ از حد مفید ہے۔ اس کے ساتھ مغز اخروٹ میں یہ خوبی ہے کہ وہ جسم میں موجود منرلز، اعصابی کمزوری بلکہ جوڑوں کے درد کو کم کرنے کے لیے بہترین فائدہ مند ہے۔ اور پھول مکھانے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ہڈیوں، پٹھوں اور جوڑوں کی کمزوری کو ختم کرتا ہے۔ اب میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی کہ یہ نسخہ بیسک جوڑوں کے درد کے لیے ہے، موڑوں کے درد کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمر کے درد، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، نظر کی کمزوری، دماغی کمزوری، نسیان کے لیے، بار بار نزلہ زکام کے لیے فائدہ مند ہے، جس کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ تمام اشیاء جو کہ نسخہ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے جب آپ استعمال کریں گے۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ اس نسخے کو بنانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، آپ کے پاس تجربے کی کمی ہے، یا چیزوں کے خالص ہونے کی پہچان نہیں رکھتے، تو پھر اگر آپ یہ نسخہ بنانا چاہتے ہیں، بنوانا چاہتے ہیں، یا ان امراض میں سے آپ کو کوئی بھی مرض ہے، تو پریشان مت ہوں، ہمیں واٹس ایپ پہ کال کیجئے۔ میرے نسخہ جات پاکستان کے کونے کونے میں جاتے ہیں اور اللہ پاک لوگوں کو شفا دے رہا ہے۔ اگر آپ نہیں بنا سکتے تو ہمیں کال کریں گے، ہم یہی نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، بنا بنایا آپ کو بھیج دیں گے۔ اب یہ تمام نسخہ استعمال کیسے کرنا ہے؟ 2 عدد رائس سپون، بڑے چمچ جو چاول کھانے والے ہوتے ہیں، صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے صبح خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ لیں گے، اور 2 چمچ رات کو کھانا کھانے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نیم گرم دودھ سے لیں گے، یعنی خالی پیٹ آپ صبح اور خالی پیٹ آپ شام کو استعمال کریں گے۔ مسلسل 1 مہینہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی جسم کی تمام کمزوری، اعصابی کمزوری، دماغی کمزوری، اور اس کے ساتھ جو میں نے دوسرے امراض درد بتائے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی آپ اسے مفید سے مفید تر پائیں گے۔ جتنا میں نے کہا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بہتر پائیں گے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں صرف ایک کوشش کرتا ہوں، نسخہ ایک بہانہ، ایک وسیلہ ہے۔ آپ کا، میرا، ہم سب کا یہ اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ شفا نسخے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جب معالج خلوص دل کے ساتھ دوائی بنائے گا، اپنے مریض سے محبت کرے گا، پوری توجہ کے ساتھ جب نسخہ بنایا جائے گا، تو اللہ رب العالمین مہربانی فرماتے ہیں اور نسخے میں شفا ڈال دیتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال کیجئے گا، اپنے پیاروں کا خیال کیجئے گا۔ مجھے دیجئے گا اجازت، اور مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور یاد کیجئے گا آج کی یہ کوشش کاوش آپ کو کیسی لگی۔ میرے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، امید ہے کہ آپ مجھے اچھے الفاظ میں دعاؤں میں یاد کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔